ناظرین آداب، مورخہ 16 جنوری 2026 مطابق 26 رجب المرجب 1447 ہجری کے اودھنامہ 22 ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودھنامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کامن ویلتھ اسپیکر اینڈ پریزائڈنگ آفیسر یعنی CSPOC کانفرنس میں اس مرتبہ خاص یہ ہے کہ ہم اپنے تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اور اپنے جمہوری عمل کے چیلنجوں کو اہمیت دیتے ہوئے سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو آگے بڑھانے پر خصوصی طور پر غور کریں گے۔ جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں ایوان دستور کے سینٹر ہال میں CSPOC کے 28ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر مودی نے کہا کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا اور سکھانا ہے تاکہ جمہوری عمل کو مضبوط کیا جا سکے۔ کولکاتہ میں IPAC کے خلاف ہوائی ریڈ کے بعد شروع ہوئے تنازعہ معاملے میں جمعرات کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ ED کی عرضی پر سماعت کر رہے سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں دونوں فریقوں کو آئینہ دکھایا۔ عدالت نے کہا کہ مرکزی ایجنسیوں کو کسی بھی پارٹی کے انتخابی عمل میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن وہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کر سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مرکزی ایجنسیوں کی تحقیقات میں ریاستی حکومت یا پولیس کی مداخلت پر بھی عدالت نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہا کہ ایک ریاست کی ایجنسی یا پولیس کو اس طرح کی سرگرمی کو انجام دینے کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے جمعرات کو بھارتی جنتا پارٹی پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ BJP ناانصافی اور ادھرم کے راستے پر چل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP حکومت ہر محاذ پر ناکام ثابت ہوئی ہے اور اس نے عوامی مفاد میں کوئی بھی قابل ذکر کام انجام نہیں دیا۔ سماجوادی پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں مختلف ضلعوں سے آئے ہوئے رہنماؤں اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے اکھلیش نے کہا کہ BJP صرف نفرت کی سیاست کرتی ہے۔ انہوں نے BJP رہنماؤں کو الزام تراشی کا عادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب بھی یہ جماعت کمزور پڑتی ہے تو فرقہ واریت کا سہارا لیتی ہے۔ ایران میں مسلسل بگڑتی ہوئی صورتحال اور پرتشدد مظاہروں میں اب تک 2500 سے زیادہ افراد کے مارے جانے کی اطلاعات کے درمیان ہندوستان وہاں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو نکالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ذرائع نے جمعرات کے روز بتایا کہ ایران میں بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر وزارت خارجہ ان ہندوستانی شہریوں کی واپسی کو آسان بنانے کی تیاری کر رہی ہے جو وطن واپسی کے خواہش مند ہیں۔ اس وقت تقریباً 10,000 ہندوستانی شہری ایران میں ہیں، جن میں سے تقریباً 3,000 میڈیکل کے طلبہ ہیں اور تقریباً 4,000 مدارس کے طلبہ ہیں۔ مکر سنکرانتی کے پرمسرت موقع پر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعرات کو گورکھ ناتھ مندر میں خصوصی روایت کے مطابق مہایوگی گرو گورکھ ناتھ کو عقیدے کی مقدس کھچڑی پیش کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ صبح 4 بجے گورکھ ناتھ مندر میں خصوصی پوجا کے بعد بھگوان گورکھ ناتھ کو عقیدے کی مقدس کھچڑی پیش کرنے کا موقع ملا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مکر سنکرانتی کا ہندوستان کے تہواروں اور تقریبات کی روایت میں ایک بہت اہم مقام ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مکر سنکرانتی بڑی عقیدت کے ساتھ منائی جاتی ہے، جسے مشرق میں تلوا سنکرانتی، مغرب میں لوہڑی، جنوبی ہندوستان میں پونگل اور شمالی ہندوستان میں کھچڑی سنکرانتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی کی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ پریس کانفرنس اس وقت اچانک متاثر ہو گئی جب کانفرنس ہال میں شارٹ سرکٹ کے باعث دھواں پھیل گیا۔ اس غیر متوقع واقعے کے نتیجے میں ہال میں موجود صحافیوں اور پارٹی کارکنوں میں افراتفری مچ گئی، جس کے بعد مایاوتی کو بغیر میڈیا کے سوالات کے جواب دیے ہی کانفرنس ادھوری چھوڑ کر جانا پڑا۔ شعاع فاطمہ گرلز انٹر کالج میں آج عبدالسمیع صدر شعاع فاطمہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے انتقال کے سلسلے سے ایک تعزیتی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ تمام شرکاء نے مرحوم کو یاد کرتے ہوئے پسماندگان سے اظہار تعزیت کیا۔ شعاع فاطمہ چیریٹیبل سوسائٹی کے صدر سید کرار اصغر زیدی نے کہا کہ مرحوم کی سادہ طبیعت اور ارتقائی فکر نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ شریف بھائی کے بعد وہ ٹرسٹ کے صدر ہوئے اور ان کی سرپرستی میں کالج نے کافی ترقی کی۔ سوسائٹی صدر نے مرحوم کے بیٹے بلال کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے والد کے انتقال سے ایک خلا تو ضرور پیدا ہوا ہے، مگر ان کی غیر موجودگی میں ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ان کی محنت رائیگاں نہ جائے اور کالج ترقی کی راہ پر گامزن رہے۔ معروف فلمی نغمہ نگار، سینئر شاعر اور ادیب احمد وسیع کے انتقال سے اردو ادب اور فلمی دنیا میں گہرے رنج و غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کے انتقال کو ادب، ثقافت اور سینما کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ احمد وسیع کے انتقال پر روبرو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک تعزیتی نشست کا انعقاد لکھنؤ میں معروف شاعر و ادیب
इरशाद राही की रिहाइशगाह पर किया गया। नशिस्त में अदीबों, शायरों, कलमकारों, समाजी कारकुनों और फ़न और सकाफ़त से वाबस्ता अफराद ने मरहूम को खिलाज अक़ीदत पेश किया और उनकी अदबी खिदमात, फ़िक्री जिहत और तख्लीकी वरासत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने फॉक्स न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम में बताया कि फांसी देने का कोई मंसूबा बिल्कुल नहीं है, फांसी देना खारिज अज़ इम्कान है। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि ईरान में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि मज़ाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की और पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीकी हुकूमती ओहदेदार ईरान में खुलेआम तशद्दुद की हिमायत कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने राइटर न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि रूस नहीं, यूक्रेन मुमकिना अमन मुआहदे में रुकावट बन रहा है। एक खुसूसी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में अपनी तकरीबन 4 साला जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं। अलबत्ता यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ज्यादा मोहतात थे। ट्रंप ने रूसी सदर के बारे में कहा कि मेरा ख्याल है कि वह मुआहदा करने के लिए तैयार हैं, मगर यूक्रेन मुआहदे के लिए तैयार कम नजर आता है। जब उनसे पूछा गया अमेरिका की क़यादत में मुज़ाकरात ने अभी तक यूरोप के सबसे बड़े ज़मीनी तनाज़े को हल क्यों नहीं किया, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि उसकी वजह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। गजा में लारिस चॉकलेट और बिस्किट फैक्ट्री 2 साल बाद दोबारा फ़ाल हो गई। गजा में इसराइली नस्लकुशी के बाइस 2 साल से जायद अरसे तक बंद रहने वाली ये चॉकलेट और बिस्कुट की फैक्ट्री दोबारा खोल दी गई है, लेकिन फैक्ट्री को अब भी शदीद अमली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। फैक्ट्री मैनेजर रियातुल मुकद्दमा के मुताबिक जंग से पहले इदारा रोजाना 6 से 8 टन बिस्कुट तैयार करता था, लेकिन जंग के बाद खाम माल की कमी, बिजली की किल्लत और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के बाइस पैदावार निहायत महदूद है। ग्रीनलैंड के रिहायशी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड पर कब्जे के बयान पर शदीद तशवीश और परेशानी का शिकार हैं। ग्रीनलैंड के मगरबी साहिल शहर से ताल्लुक रखने वाले एक माहीगीर ने अल जजीरा से बात करते हुए बताया कि वो अमरीका के जेरे इख्तियार आने के तसव्वुर से खौफजदा हैं। माहीगीर का कहना है कि मैं अमरीकी बनने से डरता हूँ। मैंने अलास्का के लोगों की मुश्किलात देखी हैं। मुझे डेनमार्क के साथ रहना बेहतर लगता है। मुझे ग्रीनलैंड में आज़ादाना काम करने की सहूलत भी हासिल है। हमारे पास इतनी मादनियात हैं कि हम खुद एक कौम बन सकते हैं। हमें ट्रंप के पैसे की ज़रूरत नहीं है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।